إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی نشانیاں بتلائیں. ایمان والے جب ایمان لا لیتے ہیں تو یہ یقیناً جنت کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور جو لوگ جنت کی طرف چلتے ہیں ان کے بہت ساری صفات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں. انہی میں سے ایک بڑی اہم صفت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس نہ ہو تب بھی ان کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور ان کی ایک دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی کہ یہ لوگ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین ایسا احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. حاضرین، آج کے اس جمعہ میں ایمان والوں کی دو صفات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی، اس کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ لوگ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اصل میں انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے سچویشنز آتے ہیں جہاں انسان جذباتی ہو جاتا ہے، جہاں انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، ان کنٹرول ہو جاتا ہے. اور انسان کے ساتھ یہ صفت لگی ہوئی ہے، ہر انسان اپنے آپ میں اپنے اندر یہ کمی پاتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر غصہ رکھا ہے، لیکن حقیقی ایک مومن وہی ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا حقیقی مومن ہے. اور ایسے ہی ایمان والے جنت کے راستے پر ہیں. قرآن کریم نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، جن کے پاس یہ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ایسے لوگ جنت کے راستے پر ہیں. اب کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مشکل کے وقت میں بھی اور آسانی کے وقت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. حاضرین، حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں ایسے سچویشنز آتے ہیں، ایسے جو ہے حالات آتے ہیں کہ انسان غصہ ہو جاتا ہے اور غصے سے اپنے آپ میں کنٹرول نہیں رکھتا. لیکن یہ صفت اچھی صفت نہیں ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. ایسا ہونے سے انسان کے لیے خود اس کا بسا اوقات اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، یا پھر معاشرے کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے.
آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ احتجاج میں نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ ریلی میں نکلتے ہیں، اور جب ان کی بات نہیں سنی جاتی، جب ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا جاتا، تو یا تو گورنمنٹ کے املاک کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں، یا کسی کے بھی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جسے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام نے یہ کہا کہ اپنے سے کسی کو تکلیف نہ دے، وہی حقیقت میں مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر کر لیتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم سامنے والے کو ہم نقصان پہنچائیں۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان اگر مجھے ایک تپڑ کوئی مارتا ہے تو میرے جذبات یہ کہتے ہیں کہ میں اسے 2 تپڑ لگاؤں، تبھی میری کامیابی۔ آدمی اسے میں کامیابی سمجھتا ہے، لیکن اسلام نے کہا اس میں تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ دراصل ایسے وقت میں تمہارے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ایسے وقت میں ایک بڑا نقصان تمہارے سے ہو سکتا ہے، اسی لیے تمہیں محتاط ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے نقصان خود انسان کو ہونے لگتا ہے، اور نقصان ایسا نقصان ہوتا ہے کہ انسان اس نقصان کو بھرپائی نہیں کر سکتا۔ حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑنے لگے ہیں، 2 آدمی آپس میں الجھ گئے ہیں، باتوں میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ اس میں سے ایک آدمی کی آواز اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اس کی سانسیں پھولنے لگی ہیں، اس کے ناک کے نکپڑیاں پھولنے لگی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے حالات دیکھے تو آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اپنی زبان سے کہہ لے تو پھر یقیناً اس کا غصہ چلا جائے گا۔ صحابی نے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر اس آدمی کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ایک کلمہ ذکر کر دو، اللہ رب العالمین تمہارے اس غصے کو ختم کر دے گا، ٹھنڈا کر دے گا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انی لست بمجنون، کہ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہیں پاگل نظر آ رہا ہوں؟ دراصل میں اپنی بات سچائی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے والے کو پہنچائی جا رہی تھی۔ وہ اتنا غصے میں تھا، اپنے آپ میں انکنٹرول ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب اسے کہا جا رہا ہے کہ تم ایک کلمہ کہو تو وہ کہتا ہے کہ میں تو مجنون نہیں ہوں، میں تو پاگل نہیں ہوں، میں تو دیوانہ نہیں ہوں، میں ایسا کلمہ کیوں کہوں؟ تو گویا آدمی کو بسا اوقات بہت بڑے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے آدمی اپنے آپ میں کنٹرول رکھنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ایک جنگ پر بھیجا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جنگ کے لیے گئی، لیکن وہاں دیکھا کہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ وہاں سے بھاگ کر نکل گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ انہوں نے شرارت کی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا۔ جب وہاں صحابہ اکرام پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورے قبیلے کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ صحابہ اکرام غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم یہاں تک پہنچے ان سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن یہ لوگ یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہرحال جب واپس چلنے لگے، واپس جاتے جاتے راستے میں ایک آدمی انہیں ملا، راستے میں اسی قبیلے کا ایک آدمی انہیں میسر آیا، ان کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے یعنی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اسے قتل کرنے کے ارادے سے اپنی تلواریں اٹھائیں تو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ اتنا کہنا تھا کہ صحابی کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید اس کے باوجود ہماری تلواریں اس پر پڑی اور اسے ہم نے قتل کر دیا۔ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ اکرام کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے باوجود اسے قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود ہمارے ہاتھ سے یہ شخص قتل ہو چکا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گئے، لال ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور اتنا زیادہ غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، کہ صحابہ تم نے اس کے باوجود قتل کر دیا کہ اس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ قتل کے ڈر سے کہا ہے یا پھر جو ہے اس نے حقیقت میں اسلام قبول کیا تھا؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی ہم نے سمجھا کہ وہ قتل کے ڈر سے اس نے اسلام قبول کیا، اس لیے ہم نے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو اتنا دہراتے رہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس واقعے کے بعد اسلام قبول کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، یعنی یہ کہ میرے سے یہ جو اتنی بڑی غلطی ہو گئی اس کے بعد میں اسلام قبول کیا ہوتا تو اللہ رب العالمین پوری طرح میرے گناہوں کو مٹا دیتا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں حاضر ہوتا کہ پوری طرح میں پاک ہو جاتا۔ گویا یہ صحابہ اکرام ہیں جن سے ایسی بھول ہو گئی، دراصل یہ ان کے غصے کی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہو گئی، ان سے یہ بھول ہو گئی۔ تو گویا بسا اوقات آدمی اپنے آپ میں کنٹرول نہ رکھے تو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے صحابہ اکرام کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہم اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ حاضرین، ایسے وقت میں جب آدمی اپنے آپ کو ان کنٹرول ہونے لگے تو ایسے وقت میں اسلام نے بہت ساری تعلیمات دیں جس کے ذریعے سے آدمی فلاح پا سکتا ہے، کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس کے بعد آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنے آپ کے جذبات کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی آدمی سب سے پہلے غصے میں آتا ہے، سب سے پہلے جب آدمی ان کنٹرول ہوتا ہے تو اس سے پہلے کا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ غصے کا ہوتا ہے۔ آدمی سب سے پہلے غصے میں آتا ہے، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ ایسا پڑھ لینے سے اس کا غصہ جاتا رہے گا، اور حقیقت یہی ہے کہ آدمی ایسے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے، سب سے پہلے غصے کو کنٹرول کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تغضب، تم غصہ مت کرو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے یہ نصیحت سمجھ لی ہے، دوسری نصیحت کیجیے۔ پھر بھی آپ نے فرمایا اللہ تغضب۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا اللہ کے نبی کوئی نصیحت کیجیے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تغضب۔ یعنی غصہ ہی بہت ساری برائیوں کی جڑ ہو سکتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی بڑا جذباتی ہے، اپنے آپ کو بار بار ان کنٹرول کرنے والا آدمی ہے۔ ایسا آدمی کو سب سے بڑی نصیحت یہی ہو سکتی ہے کہ اس سے غصہ روک لیا جائے، اور حقیقت میں ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو ہم کامیابی عطا کرتے ہیں جو اپنے آپ کے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنے والے اور کنٹرول کرنے والوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل پر لگاتار ظلم ہو رہے ہیں، یعنی فرعون اور اس کے لشکر لگاتار بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں ایسے وقت میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی یہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے حکومت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے قیادت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے سیاست دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بنی اسرائیل کو یہ نصیحت کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ آخر کار اس زمین پر سب سے بڑا ظالم انسان، جس کو سورج نے سب سے بڑا ظالم انسان اگر دیکھا ہے تو فرعون کی شکل میں دیکھا ہے۔ ایسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے دریا میں غرق کر دیا، اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو اس زمین کا وارث بنایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو اس زمین کا وارث بنایا جس زمین پر فرعون حکومت کیا کرتا تھا، جہاں بنی اسرائیل کے لیے کوئی جو ہے ویلیو نہیں تھی، جہاں بنی اسرائیل قدم قدم پر ظلم کیے جاتے تھے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی انہیں نوازا۔ تو جو لوگ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ میں صبر سیکھتے ہیں، یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے۔
اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین نے رکھا جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين حيث شاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں جب قیامت کا منظر ہوگا، جہاں اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوگا، لوگ میدان محشر میں ہوں گے، ایسے وقت میں کچھ نور کے ممبر ہوں گے، روشنی کے ممبر ہوں گے، ایسے روشنی کے ممبر ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ایسے روشنی کے ممبروں کی طرف ان لوگوں کو بلائے گا جو دنیا میں اپنے آپ کو غصے کو کنٹرول کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہ جنہوں نے بھی اپنے غصے کو کنٹرول کیا دنیا میں، حالانکہ وہ اس کا بدلہ لے سکتے تھے، اس کے باوجود غصے کو کنٹرول کر کے اپنے آپ میں صبر کیا، ایسے لوگوں کو لایا جائے اور اللہ رب العالمین نے جنت میں جو حور عین رکھے ہیں ان میں سے جسے چاہے لوگ اختیار کر لیں، اللہ رب العالمین انہیں اتنا بڑا انعام دینا چاہتا ہے۔ تو آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے جو ہم اور آپ کو کرنا چاہیے۔ حاضرین، دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت میں بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور حقیقت میں بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اپنے آپ میں صبر کرتا ہے۔ یہ دوسری بہادری کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بہادر ہے جس نے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنے آپ کو اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، تو ایسا آدمی حقیقت میں بہادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیتے ہوئے کہا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں ہے جو میدان میں اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی بہادر کو نیچے گرا دے اور اب اس کو ہرا دے، اس کی پیٹھ نیچے لگا دے، وہ آدمی اصل میں بہادر نہیں ہے، بلکہ بہادر آدمی وہ ہے جو غصہ آنے کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور سامنے والے کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور اپنے آپ کے غصے کو پی جاتا ہے، تو پھر حقیقت میں یہی شخص بہادر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اسی لیے حاضرین، دوسری صفت بھی بڑی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والے، اپنے غصے کو پینے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بہادر قرار دیا۔ گویا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پینے والا ہو، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی خود دی ہے، اس کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ غزوہ حنین میں ایسے واقعات پیش آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ کچھ منافقین بھی تھے جنہوں نے اپنے غصے کو دکھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضی کا اظہار کیا۔ غزوہ حنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، غزوہ حنین ختم ہوئی، جنگ ختم ہوئی، مال غنیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے۔ مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ فتح مکہ کے وقت جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں ان کو زیادہ دیا جائے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو مال میں سے زیادہ دیا۔ جب مال سے زیادہ دیا اور دوسرے صحابہ اکرام کو تھوڑا دیا، تو ان میں سے ایک منافق تھا جس نے یہ کہا کہ اے محمد اعدل یا محمد فإنک لم تعدل، اے محمد تم انصاف کرو، اس لیے کہ تم انصاف سے نہیں دے رہے ہو، اور تم یہ تقسیم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق تم تقسیم نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اپنے چہرے کو سرخ کر لیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایسے وقت میں غصے میں آ گئے، لیکن فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کی قوم کے لوگوں نے اس سے زیادہ ان کو تکلیف دی،
یعنی جیسے میری قوم کے لوگوں نے مجھے تانا دیا، مجھے جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے تانے دیے، برا بھلا کہا، گالیاں دیں، ان پر جو ہے بہت کچھ کہا، بہت کچھ باتیں کہیں۔ ایسے وقت میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ آج میں بھی صبر کرتا ہوں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زیادہ تکلیف پر صبر کیا۔ میں بھی ایک اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی صبر کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم يعدل اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول جو ہے اگر عدل نہ کریں تو اس زمین پر کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، انصاف کے ساتھ تقسیم کر سکتا ہے۔ حاضرین، ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، اپنے آپ کو قابو میں رکھا، اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دہراتے ہوئے ان کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دہرائی۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باوجود آپ اس کو سزا دے سکتے تھے، اسے پکڑ سکتے تھے، صحابہ اکرام اس کو جو ہے قتل کر سکتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حاضرین، جو آدمی بھی ایسے وقت میں بہادری کا اظہار کرتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے دکھاتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بلند ہوتا ہے۔ تیسری صفت جو اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کی کہ آدمی جب جو ہے ان کنٹرول ہونے لگے تو اسے معافی کا اعلان کرنا چاہیے، یعنی یہ کہ اسے عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے سامنے والے کو۔ یہ بہت بڑی عظیمت والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم برائی کا بدلہ برائی سے لینا چاہتے ہو تو تمہارے لیے اجازت ہے، یعنی کوئی آدمی آپ پر ظلم کیا، آپ اس کے بدلے میں اس پر ظلم کرنا یعنی اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو اس ظلم کا، تو تمہیں اللہ رب العالمین پوری طرح پرمیشن دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر تم بدلہ نہ لے کر کے اسے معاف کر دیتے ہو، اسے چھوڑ دیتے ہو، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین اس کا کتنا اجر دے گا، اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا، یعنی اس کا بے حساب اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ جو آدمی غصے کے وقت ایسے وقت میں سامنے والے کو معاف کرنا سیکھتا ہے، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ آدمی غصے کو بھی کنٹرول کرے، صبر بھی کرے اور بہادری کا اظہار بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ سامنے والے کو معاف کرنا بھی سیکھ لیں، تو پھر حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ بارہا سن چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، غزوہ بنی المصطلق ایک جنگ تھی جس سے واپسی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی پر منافقین نے الزام لگایا نعوذ باللہ کہ یہ کسی صحابی کے ساتھ پکڑے گئی، کسی صحابی کے ساتھ اکیلے آ رہی ہیں، تو کوئی نہ کوئی انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں منافقین نے اپنی زبان سے نکالی۔ ایسے وقت میں جتنے بھی منافقین تھے سب کے چہرے سامنے آ گئے، جتنے بھی منافقین تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ ان کی ان باتوں میں کچھ صحابہ اکرام بھی آ گئے، جن میں سے 3 مشہور صحابہ اکرام کے نام آتے ہیں۔ 3 صحابہ اکرام سے بھی یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایسی غلطی ہو گئی ہوگی، ان کو یہ خیال ہونے لگا۔ جن میں سے ایک حضرت مصطح بن اثاثہ تھے، ایک صحابی جن کا نام کیا تھا؟ مصطح بن اثاثہ۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھائی لگتے تھے رشتہ داری میں، بہت غریب تھے، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کی طرف سے اس کے تمام اخراجات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کی زندگی کے تمام اخراجات سنبھالا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام ہوا تھا اس میں جو شامل ہو گئے تھے 3 صحابہ اکرام، ان میں سے ایک صحابی حضرت مصطح بھی تھے، یہ صحابی بھی تھے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ان کی برات کا اظہار کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں تمہاری کوئی کفالت نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تمہیں 1 روپیہ نہیں دوں گا، 1 پیسہ نہیں دوں گا اپنی جیب سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھا لی
تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے وقت میں ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ایسے غلطی کے باوجود، ایسے تکلیف ہونے کے باوجود اس سامنے والے کو معاف کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پکارا، کہا اے اللہ ہم نے اس کو معاف کر دیا تو ہمیں معاف فرما۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو پہلے امداد دیا کرتے تھے، پہلے اس کی مدد کیا کرتے تھے، پہلے جو کفالت کیا کرتے تھے، واپس جو ہے اس کو پھر سے سٹارٹ کر دیا، پھر سے شروع کر دیا، پھر سے اس کے جو ہے کفالت جاری کر لی۔ تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اعلان کر کے کہا کہ لوگوں تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ظلم ضرور ہوا ہے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو بڑی تکلیف دی گئی تو حضرت ابوبکر کو بھی تکلیف ہوئی، اس کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے والے کو معاف کیا۔ تو تمہیں بھی زندگی میں ایسے مواقع آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے، اس کے باوجود آدمی کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہی حقیقت میں ایک سچا مومن ہے، ایک پکا مومن ہے۔ ایسے ہی لوگ جنت کے راستے پر ہیں، ایسے ہی لوگ جنت کے راستے پر دوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا۔ تو اس خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے 4 بڑی اہم باتیں کی جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے آپ کے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اور اس میں یہی کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر ممکن ہو تو وضو کر لیں۔ اس سے بھی جو ہے شیطان کا یہ جو ہے غصہ ختم ہونے لگتا ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے انسان عام طور پر نقصان ہی کرتا ہے، چاہے اپنی زندگی کا نقصان کرے، چاہے سامنے والے کا نقصان کرے، یا اپنے خاندان کا نقصان کر لے۔ اس لیے آدمی کو اپنے آپ میں کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ غصے کو آدمی کم کرنے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز یہ کہ آدمی صبر کرے، اور تیسری چیز یہ کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے بڑے جو ہے میرے لیے خوشخبریاں رکھی ہیں، تو ایسے وقت میں سب سے بڑا بہادر ہوں کہ اگر میں سامنے والے کو معاف کروں تو میں بہادر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا ہے، اس لیے اس کا خیال آدمی کو رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی بڑی اہم چیز یہ کہ آدمی غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے سامنے والے کو معاف کر دے، تو پھر یقیناً یہ بہت ہی عظیمت والا کام ہے، بہت ہی عظیم جو ہے نیکی ہے۔ اس کا اجر کتنا ہوگا صرف اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے حالات کو سدھار دیں، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توحید کی اس دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں میں جہاں بھی جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں۔ جو بھی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی کے مسائل کو حل فرمائیں۔ ہم میں جو بھی مسلمان بیمار ہیں، بالخصوص یہاں بھی جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں مرد و خواتین، اللہ رب العالمین انہیں پوری طرح شفا یابی عطا فرمائیں۔ جو بھی ہاسپٹلس وغیرہ میں ایڈمٹ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائیں۔ انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہر قسم کی وباؤں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کے وائرس سے اللہ تعالیٰ پورے انسانیت کے اور بالخصوص مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھیں اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھیں۔ جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔